خیالی صفیه رو رنگ ده حرف جسمش کی چرمد یا بیجان حرفش زنده گفت شو عشقش کوه در شیشه گفت. اپنی ثقافت کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے تو دنیا کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. میرا نام نذیر احمد بلبل ہے اور بلبل میرا تخلص ہے، اور میں گلمت سے تعلق رکھتا ہوں. وخی زبان کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہوں. شاعری شروع کی تو اس نے مجھے دو چیز، ایک فائدہ یہ دیا کہ مجھے اپنے زبان پہ ذرا اس کی طرف مجھے اور زیادہ انٹرسٹ ہوا. میں نے جو ہے اپنے ذخیرے الفاظ بڑھا دیے، اور پھر اس کے بعد میں نے شاعری شروع کی تو مجھے بہت پذیرائی ملی. جب پذیرائی ملی تو اس نے مجھے اور آگے جانے میں کافی مدد کی. میری جو اہم کوشش یہ تھی کہ میں اپنی زبان کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اور اس زبان کو ظاہر ہے جو ابھی ڈسٹنکٹ کے قریب ہے تو اس کو بچانے کے لیے کافی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، اور ان پہ میں ابھی کام بھی کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے ہم نے شاعری سے شروع کی، اور اس میں جب ہمیں پتہ چلا کہ نہیں اس میں بہت اسکوپ ہے، ہم آگے جا سکتے ہیں، لینگویج بہت گہرا ہے، اس کے اندر خیالات بیان کرنے کی جو ہے بہت ہی کوئی حد نہیں ہے، تو ہم نے پھر جو ہے شاعری کے بعد دوسرے چیزوں پہ بھی ذرا زور دینے کی کوشش کی. اس میں جو ہے ابھی میں کتابیں لکھنا شروع کیا ہے. میں تھوڑا سا ہسٹری پہ بھی کام کر رہا ہوں، ساتھ ساتھ میں جو ہے وقی میں کہانیاں لکھ رہا ہوں، اور یہ کہانیاں بچوں کے لیے ہم لکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ منظر عام پہ ضرور آ جائیں گے. تو اس میں سے کچھ الیکٹرانک بکس، ای بکس بنانے کی بھی کوششیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کام جو اس سے پہلے میں کرتا تھا، اس سے پہلے میں ایک فائن آرٹ کے بھی ہم نے کام کی ہے، کچھ ڈرائنگز وغیرہ بھی ان پہ بھی کام کیا کرتے، کیونکہ ہمارے علاقے میں اور بچوں کے لیے خصوصاً اسکول میں انسپریشن کی زیادہ ضرورت رہتی ہے. پرانے ذخائر بھی جمع کرتا ہوں، جیسے ہمارے بزرگ ہیں، ان بزرگوں سے تاریخ سننا، اور تاریخ کے علاوہ ان سے جو ہے نا کہانیاں ہم نے سنا ہے. میں نے کہانیوں کی بھی ایک کتاب جو پرانے زمانے کے لوگوں سے حاصل کی ہے ان کی ایک کتاب بنائی ہے، اور ایک اور کتاب جو ہے وہ بننا ہے. ساتھ ساتھ پرانے شاعروں کی بھی جو ہے ہم نے ایک کتاب پیوند کے نام سے بلبلک سینٹر سے جو ہے نا وہ پبلش کی ہے. اسی طرح سے کچھ کتابیں ہمارے پبلش ہو چکے ہیں، جو میں نے بیاض بلبل کے نام سے اپنا کلام کی جو اپنا ایک دیوان بنایا تھا، اس کو ہمارے پامیر میڈیا گروپ والوں نے جو ہے نا ان کے تعاون سے اس کو کتابی شکل دی گئی، اور آج وہ جو ہے مارکیٹ میں موجود ہیں. بچے بھی، نوجوان اس سے استفادہ کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اپنے ثقافت کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے تو دنیا کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. تو جس طرح سے ہم اپنی زبان کو جانتے ہیں، اس کے اندر جو فلسفی ہیں، اس کے اندر جو خیالات ہیں، وہ ہمارے زندگی کے حصے ہیں، اور انہی سے ہمارے جو ہے نا وہ فطرت بنتی. تو اس لیے اپنی زبان کو اگر ہم سنبھالیں، کوشش کریں کہ دوسری زبانوں کی جو یہ الغار ہے ان سے تھوڑا سا اس کو بچا لیں. زمانے کے ساتھ ہمیں ضرور چلنا، لیکن اپنی ایک شناخت کے ساتھ.